ہر بندہ نا اوپر چڑھنا چاہ رہا ہے، زندگی کے اوپر چڑھنا چاہ رہا ہے، کیریئر کے اوپر جانا چاہ رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے اوپر کم لوگ ہوتے ہیں. اب ہر بندہ ہر طرح سے بائی ہک اور بائی کروک اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے معاشرے میں اوپر چڑھ جاؤں، اوپر مقام بنا لوں، پیسہ لے لوں، اسٹیٹس آ جائے، اسٹائل آ جائے. جب وہ تھک ہار کے 25-30 سال کی محنت کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ نقصان اٹھا کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو اوپر جا کے ان کو نظر آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرے میں آج کل آپ کو کافی بے سی نظر آتی ہے. آج کل کیا کئی سال گزر گئے ہیں، شاید پچھلے 10 سالوں سے آپ کو آہستہ آہستہ بڑھتی نظر آ رہی ہے. آج کل بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کوئی رکنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اب زیادہ نظر آتی ہے. اور وہ جب اگر آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، اسپیشلی کاؤنسلنگ کے حوالے سے یا مینٹرنگ کے حوالے سے، تو آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. تو یہ جو بے چینی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ جون سی ہے وہ مقابلے بازی ہے. ہم ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے ہم سالہ سال کوشش کرتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے. پھر جب وہ گاڑی خرید لیتے ہیں پھر ہمیں اس سے بڑی گاڑی چاہیے، پھر ہمیں اس سے بڑی گاڑی چاہیے، پھر ہمیں نیا ماڈل چاہیے. ہم مقابلے بچوں کے اوپر بھی، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بچے جن کے اسکولوں میں پڑھ نہیں رہے، ستیہ ناش پھرا ہوا ہے، بچے ماں باپ سے دور ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ان کو اسکول میں بھیجنا ضروری ہے، اس لیے کہ سارے آگے پیچھے لوگ جاتے ہیں. مقابلے بازی. اگر میں نے اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں نہ بھیجا تو میرا بچہ تو شاید پیچھے رہ جائے گا، کہ وہ لوگ کہیں گے اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، باپ خرچ نہیں کر. مقابلے بازی ہر چیز پہ آپ کو لگا ہوگا. ہمیں ہر وہ چیز چاہیے جو کسی اور کے پاس ہے، اور جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. بھئی ایک شخص ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، یا 2 بیٹیاں ہیں، یا اس کے 2 لڑکے ہیں، یا اس کی جناب صحت خراب ہے، یا اس کی عمر خراب ہے، یا اس کا تجربہ نہیں ہے، یا اس کی ایک پالشڈ فیملی نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس طرف ہے، اس کو ادھر وہاں کہتے ہیں نا، گراس از آلویز گرینر آن ادر سائڈ. یہ انگریزی کا محاورہ ہے. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے. ہمیں دوسروں کے گھر میں لگی جو گھاس ہے نا وہ سبز نظر آتی ہے، اپنے گھر میں لگی ہوئی سبز نظر نہیں آتی. ہمیں اپنے بچے پسند نہیں، ہمیں دوسروں کے بچے پسند آتے ہیں. ہم اپنی شادی کو برا سمجھتے ہیں، مشکل میں سمجھتے ہیں، یار بڑی ٹف ہے. ہمیں دوسرے ہمیں آئیڈیل کپل نظر آتے ہیں، ہمیں دوسرے کے گھر اچھے نظر آتے ہیں، ہمیں ان کی لائف اچھی نظر آتی ہے. یہ اسے کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے. گراس از آلویز گرینر آن ادر سائڈ. اب ہم نے بچپن میں یہ بھی ہمیں باتیں بتائی گئی تھی کہ یار ضروری نہیں ہے، ضروری کیا نہیں ہے، 99% کیسز میں آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا. کہ اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں ہے، اور تم ایسے کسی امر کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعد میں کو فضیلت بخشی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر شاید 32 ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو یہ کوشن کر رہے ہیں کہ کچھ چیزوں میں ہم نے کسی چیز کو آپ کو نظر آ رہا ہے، کچھ چیزوں میں، یہ نہیں کہا ہر چیز میں، کچھ چیزوں میں. ہو سکتا ہے کوئی مال میں آپ سے آگے ہو، لیکن شاید صحت میں آپ بہتر ہو، اولاد کی تربیت میں آپ بہتر ہو، یا آپ کی عزت میں آپ بہتر ہوں، یا سکون میں آپ لوگ بہتر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ہر چیز میں کسی سے بہتر ہونا چاہیں گے یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی ہیں. سب کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہوا ہے، لیکن سب کو سب کچھ نہیں دیا ہوا. تو آپ اگر وہی چیز پک کریں جو دوسرے کے پاس ہیں، اور آپ کو ہر وہی چیز اچھی نظر آئے، تو یہ تو ناشکری ہے. اور یہ تو ایسی ناشکری ہے کہ جس کا جو آپ کا سکون اور چین اور آپ کے گھر کا سب کچھ پیار محبت ختم کر کے لے جائے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کی خواہش ہو نا مقابلے بازی کی، تو اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور پھر دیکھو کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کچھ نوازا ہے جو ان کے پاس نہیں آپ کو نظر آ رہا. لیکن ہماری خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کے اپنے آپ کو، اپنے گھر کا سکون، اپنے گھر کی اپنی ذاتوں کی صحتیں اور اپنے گھر کا سکون خراب کیا ہوتا ہے ہم نے دوسروں سے مقابلے بازی کے اندر. تو وہ اچھی لگ رہا ہے آپ کو، 7 والے کا گھر بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں اکثر اوقات
ہائرارکی کے حوالے سے یہ جو لائف کی ہائرارکی ہے کہ آپ اوپر جب ہر بندہ نا اوپر چڑھنا چاہ رہا ہے، زندگی کے اوپر چڑھنا چاہ رہا ہے کیریئر کے اوپر جانا چاہ رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے اوپر کم لوگ ہوتے ہیں. اب ہر بندہ ہر طرح سے بائی ہک اور بائی کروک اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے معاشرے میں اوپر چڑھ جاؤں، اوپر مقام بنا لوں، پیسہ لے لوں، اسٹیٹس آ جائے، اسٹائل آ جائے. جب وہ تھک ہار کے 25-30 سال کی محنت کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ نقصان اٹھا کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، تو اوپر جا کے ان کو نظر آتا ہے اوپر تو کچھ نہیں ہے، آپ تو یار نیچے ہی بہتر تھے. لیکن ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اوپر کھڑا ہوا ہے نا اس کو کچھ ایسا مل گیا ہے جو وہ نہیں چاہتا کہ جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو ملے. تو ہر بندہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسروں سے سبق نہیں سیکھ رہا کہ یہ جب اوپر پہنچ چکے ہیں نا ان سے پوچھو بھائی، وہ کچھ اور کہیں گے آپ کو. وہ کہیں گے یار جب میرے پاس یہ ایک گاڑی تھی تو میں اتنا ہی خوش تھا، شاید زیادہ خوش تھا، میرے پاس 3 ہے میں کم خوش ہوں. یا میرے پاس جناب جب گھر چھوٹا تھا، میں آپ سے خود کہتا ہوں جب میرے پاس چھوٹا گھر تھا میں زیادہ خوش تھا. تو یہ انسان کی یہ جو ایک دور کے ڈھول سہانے ہیں، جو دور کی چیزیں اچھی لگتی ہے، جسے آپ شراب کہتے ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں آتی نہیں، آپ کو وہ چاہیے آپ کو. تو اس چکر میں یہ جو آپ کے آگے پڑا ہوا ہے آپ اس کو بھول جاتے ہیں اور یہ ناشکری ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں جو تم شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. اب اس کو چھوڑ کے اس کو دیکھنا، اس کے اوپر ایک اور انگریزی کا محاورہ ہے، a bird in hand is better than 2 in the bush. دور کے چکر میں جو آپ کے ہاتھ میں سامنے پڑا ہے یہ بھی نہ نکل جائے. تو آپ کو کوشش چاہیے کہ یہ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دور کی چیز ہمیشہ اچھی لگتی ہے، دوسرے کے ابا، دوسرے کا گھر، دوسرے کا سٹائل، دوسرے کا لائف سٹائل، دوسرے کے پلیٹ میں کیا ہے، دوسرے کے کھانے کیسے کھاتے ہیں، دوسروں کا لائف سٹائل اچھا لگ رہا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا ان کے گھر میں اور کچھ کیا ہوتا ہوگا جو آپ کے گھر میں نہیں ہوتا. تو اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے اندر یہ ان چیزوں کو، قوانین قدرت کو ڈالیے، ان پہ بات کیجیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ یہ فنومینا کیا ہے، ہمیں باہر کی چیزیں کیوں اچھی لگتی ہیں، اور کہیں اس چکر میں ناشکری نہ ہو جائے.